اب ذرا پولیٹیکل سرگرمیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. سیاست کی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور سوابی میں جلسہ انہوں نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے. رہنما پی ٹی آئی ہیں اور جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں. شوکت یوسف کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ شوکت صاحب تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ سر. سر یہ بتائیے سوابی میں جلسہ ہوا لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیسا رہا؟ واز اٹ ناٹ ایز ایکسپیکٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جلسہ کرنا کا مقصد جو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک تو اویئرنیس ہوتی ہے، موبلائز ہوتی ہے پارٹی، ورکر چارج ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہم حاصل کر لیے ہیں. ہم نے ورکر چارج ہے، اسی طرح جذبہ ہے جو 26 نومبر سے پہلے تھا، اور جو حکومت کہتی تھی کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ نکلے. اور اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کی تھی کہ کوئی گاڑی فراہم نہیں کرے گا، کوئی ایم پی اے ایم این اے یا کوئی پارٹی کے اندر جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ جی آپ گاڑیاں کر دیں، وہ ساری چیزیں اس دفعہ نہیں کی تھی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ورکر خود نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو اس دفعہ جو جلسہ ہوا ہے آپ یقین کریں کہ جو جلسہ آپ نے دیکھا ہے اس سے زیادہ لوگ باہر تھے، سڑکوں کے اوپر تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی. لیکن جو آپ کو جس کو آپ اپنی حکمت عملی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جان بوجھ کر، وہ جو تنظیمی کمیٹی ہے اس طرح متحرک نہیں ہوئی. نہیں، غلط بات ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہے اپنے حلقے سے بہت بڑا جلوس آیا ہے اور یہ دیکھیں پروپیگنڈا ہے، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر صاحب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. دونوں جو ہے وہ عمران خان کے اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ایک حکومت کے اوپر محنت کر رہا ہے، دوسری پارٹی کے اوپر. دونوں کو مطلب ایک فل ٹائم وہ ملا ہوا ہے ان کو چانس. تو یہ بالکل یہ ایک طرفہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہاں پہ دونوں ایک ساتھ ہیں. وہاں پہ ٹی وی کے اوپر ہم آ کے دیکھتے تو بڑے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا مطلب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. جو پوری گورنمنٹ جو ہے اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ جی جنید اکبر الگ ہے اور علی امین گنڈا پور الگ ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر یہ آپس میں نہیں چل سکتے تھے اور ایک ہی صوبے میں تو پھر عمران خان اس طرح کے فیصلے پھر نہیں کرتا. ایسی بات ہے نہیں. صوبہ اور پارٹی، یہ حکومت اور پارٹی ایک ہی، تو پارٹی کی تو حکومت ہے، ظاہر بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آپ کو یہ کیسا لگا؟ تھوڑا سا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی بہتری کی امید؟ کل جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کی IMF وفد سے، پھر چیف جسٹس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط ان کو ملا اور خط کے مدرجات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بارے میں وہ یعنی کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ان میں کوئی حقیقت ہے بھی نہیں. تو آپ کے لیے کوئی پیش رفت ہے، اچھی پیش رفت ہے؟ دیکھیے یہ جو ججز کے انڈکشن ہوئی ہے نا اس سے تو بالکل مایوسی ہوئی ہے عدالتی نظام سے. اور لیکن ظاہر ہے کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں. جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس سے تو بڑی ایکسپیکٹیشن ہے عوام کی، کیونکہ جس ملک کی عدلیہ ختم ہو جاتی ہے نا وہاں پہ ملک ہی تباہ ہو جاتا ہے اور وہاں معاشرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ الحمدللہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں ہم کہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے اوپر اعتماد نہ کریں، کیونکہ باقی سسٹم جو ہے رول آف لا تو ہے نہیں اور جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ سارے ادارے خاموش ہیں. کوئی ایک ادارے کی بات نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے. لیکن جو انہوں نے جس طریقے سے یہ نئے ججوں کے انڈکشن کیے اس میں بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اور کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے ان ججز کا آنا یہ تھوڑا سا وہ پروسیس کو مشکوک بنا دیتا ہے. اچھا یوسف زئی صاحب یہ بھی بتائیے کہ کوئی تیسرا خط بھی لکھے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی لکھنے جا رہے ہیں؟ جی یہ میڈیا کے اوپر ہم نے بھی سنا ہے اور کہ جی تیسرا خط آ رہا ہے. دیکھیں خط لکھنے کا مقصد جو ہے نا یہ ایک قسم کی یادداشت یا دہانی ہے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ
ایک بندہ جو ملک کے لیے درد رکھتا ہے وہ اپنا خیالات کا اظہار کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. جی وہ انہوں نے کوئی NRO نہیں مانگا ہے اپنے لیے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ملک کے حوالے سے کی ہیں کہ ملک جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس میں کیا غلط بات کی ہے؟ جو 6 نکات عمران خان نے شروع میں دیے تھے جی اس میں کیا غلط بات تھی؟ اگر آپ کو کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن کنسیڈر کرنا، اس اور کو وہ دیکھنا، اسی بات کو ری انفورس کر رہے ہیں بار بار. اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ بیفور دی الیکشنز، دی US الیکشنز، ہم لوگ یہ بھی سن رہے تھے کہ جی ٹرمپ کے آنے سے کافی چیزیں بدلیں گی، لیکن وہ اس طرح نظر نہیں آیا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایک یہ کارڈ ہی تھا، ٹرمپ کارڈ جسے کہیں گے، تو وہ اس بات میں تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیں اس کا پروپیگنڈا گورنمنٹ نے کیا تھا. ہمارے کسی بھی آفیشل آپ دیکھیں پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور ہمیں اس سے کوئی امیدیں ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی ہماری لیڈرشپ تھی سب نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا کہ ہمیں ان سے امید نہیں ہے، امید ہمیں اللہ سے ہے. اب باقی ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے اور ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں پاکستان امریکہ کے، وہ مفادات کے اوپر چلتے ہیں. تو اب ان کی کیا پالیسی ہوگی کیا نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت. یہ ہماری illusion اچھا ہے. گرینڈ الائنس سے متعلق کوئی پیش رفت، کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس؟ بالکل گرینڈ الائنس کے حوالے سے کافی پیش رفت ہے اور جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارے اور JUI کے درمیان ایک عرصے سے تصادم کی صورتحال رہی تھی اور کافی خلیج رہا ہے دونوں پارٹیوں کے اندر اور تحفظات بھی ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہو رہی ہے. باقی پارٹیاں تو اکٹھی ہے الحمدللہ. اور JUI کے جو ایشوز ہیں وہ بھی جلد حل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان کا جو ان کی توپیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف بھی ہیں تو اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. اچھا آپ کے جو KPK کے صدر ہیں انہوں نے یہ بھی کیا بیان دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر حکومت کے ساتھ مل کے کھیلا گیا آپ کے رہنماؤں کی طرف سے؟ آپ کے جو صدر ہیں KPK کے نئے، انہوں نے کیا یہ بیان دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جو آپ کے اس وقت لیڈرز تھے جو لیڈ کر رہے تھے PTI کو، انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور گرفتاریاں بھی ایسی فیک سی ہوئی ہیں تاکہ بچا جا سکے اور بعد میں آ کے بیان دیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمیں اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا؟ جنید اکبر نے کہا. جی 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 یعنی اس طرح کی اطلاعات ہیں، آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ ان کا یہ بیان ہے؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ جنید اکبر صاحب کل پشاور میں تھے، انہوں نے بات چیت کی، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. مجھے بتائیں مولانا صاحب کوئی رابطے کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں آپ کے لیے حکومت کے ساتھ؟ کوئی مڈل مین یعنی کوئی اس طرح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب ہمارے لیے رابطے کا کردار کیوں ادا کریں گے؟ مولانا خود حکومت کے خلاف ہے، وہ خود حکومت کی تختہ درام کرنے یہ کنفرم ہے آپ کو کہ حکومت کے خلاف ہے وہ؟ بالکل ہے. وہ دیکھیں ملاقاتیں تو جاری ہیں. دیکھیں یہ سارا جو میدان سجایا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ میدان یہ تو نہیں سجایا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو جائیں گے، زرداری صاحب صدر بن جائیں گے اور وہ ان کو آؤٹ کر دیں گے. اس لیے تو نہیں بنایا تھا انہوں نے. وہ تو ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. بالکل. تو دیکھیں ہمارے ساتھ جو ان کا وہ ہے ایک نقطے پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ فریش الیکشن چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو. ویسے کسی معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے مولانا صاحب نے ابھی تک حکومت کی؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ کوئی ایسی رکاوٹ انہوں نے ڈالی نہیں بلکہ اسموتھ سیلنگ کے لیے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ ہی کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، ان کی سیاست ایسی ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں کہ وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ ان کی حکمرانی ہے. لیکن یہ کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے پھر پتہ چل جائے گا. فیصلہ کب کریں گے تھوڑے بہت تو ہم سے بھی تھوڑا سا صحیح ہے. وہ آپ کے لیے تشویش کا ہے، ظاہر ہے آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم سے بھی کیونکہ ہسٹری ایسی رہی ہے. ہمارا بھی شہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے کبھی کبھار ہسٹری ایسی رہی ہے، ایسا بیان دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو. ویسے ایک بات ہے شوکت صاحب ویسے کہ اگر مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہول ہارٹیڈلی بالکل تو دیکھیں یہ ایک تاثر بھی بن جائے گا کہ مولانا جس طرف اس طرف کی ہوا چلتی ہے، یہ ہوتا رہا ہے نا. تو نہیں الیکشن
देखें इलेक्शन प्रोसेस अलग चीज है, आपको पता नहीं होगा इलेक्शन कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। मौलाना जिस तरफ अपना वेटेज डाल देते हैं, जिस पलड़े में वजन डालते हैं, तो इससे ये अंदाजा होता है कि इस तरफ की हवा अभी चलने वाली है। तो अगर आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं तो साय ऑफ रिलीफ फॉर यू। ये देखें, ये दाग तो उनको खुद ही खत्म कर लेना चाहिए ना कि वो किस उसके इंतजार में रहते हैं। तो ये चीज तो उनको अब देखिए, स्ट्रीट पावर उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है, बाकी किसी के पास इस वक्त स्ट्रीट पावर नहीं है, न इन लोगों के लिए कोई निकलता है। आप इस हुकूमत को गिरा दें, एक बंदा भी नहीं निकलेगा इस हुकूमत के लिए, इसलिए कि इन्होंने शहबाज शरीफ के कोई 1.5 साल 2 साल पहले भी गुजरे, फिर अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, कोई ऑपोजिशन इस पर लाएमल बना रही है पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी? बिल्कुल, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का जो आया है, ये देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 2024 में बिल्कुल करप्शन का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा चला गया है, और पाकिस्तान इस वक्त पता नहीं कौन से नंबर पे आ गया है, 146 में 136 में 135 नहीं 126 का बताया मेरे ख्याल से। सर बहरहाल यानी करप्शन बढ़ी है, बिल्कुल ऐसे वो हमने पिछले दिखाया, साल। पूरा डेटा हाँ। हमारे पास था, हमने अभी इससे पहले सेगमेंट भी किया है वो। जी जी जी। तो अगर ये देखें ना, अगर ये सूरत हाल है मुल्क में, तो फिर कैसे दावे हो सकते हैं कि मईशत ठीक हो गई? भाई एक तरफ करप्शन हो रही है, दूसरी तरफ पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, और आप कह रहे हैं मईशत ठीक हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कर्जा लिया जा रहा है उस कर्जे में भी करप्शन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही देखे ना आप, 27,000 अरब का कर्जा जो लिया है इन्होंने हमारी हुकूमत के आने के बाद, हमारी हुकूमत के जाने के बाद, अप्रैल 2022 से लेके अब तक, ये 27,000 अरब का कर्जा इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? इन्होंने क्या किया इस मुल्क के अंदर? ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला भी है ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी वो समझ नहीं आता है उसके चेयरमैन क्या किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल शौकत यूसुफ सही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त देखिए, दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, वॉचडॉग होता है, ऑपोजिशन लीडर उसका सरबराह होता है, वो देखता है कि क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, किसमें कितना, किस हेड में कितना पैसा जा रहा है। तो बस ये सारा सिस्टम ही बहुत ज्यादा है, कम बैक्स कम है।